گورنر میں عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے معافی چاہتا ہوں، ان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ہمارے ملک میں لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ بہت بڑا بزنس بن چکا ہے، اور میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مافیا کے یہ لوگ گورنر کے عہدے سے زیادہ طاقتور۔ آج جو گورنر پنجاب نے استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں قبضہ گروپ گورنر سے زیادہ طاقتور ہے۔ قبضہ گروپ کے پیچھے کون ہے؟ یہ سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہے۔ کون ذمہ دار ہے سر؟ جو چھٹی دفعہ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں، جو تیسری دفعہ وزارت عظمیٰ کر رہے ہیں، تجربہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے بلیو لگون کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پریس کانفرنس جو ہے آپ دھاڑ دیتے ہیں، دوسروں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھر مارنے کی عادت جو ہے، جو روش ہے، وہ آپ کو مہنگی پڑے گی۔ ناظرین، سیاست ہے یہ سازش کے ساتھ معید پیرزادہ اور فواد چوہدری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پرانے زمانے میں وہ مشہور تھا کہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے، اور یہ چٹھیاں جاتی تھی کبوتر کے ذریعے۔ اب نہ چٹھیاں ہیں نہ کبوتر ہیں، اب چٹھیوں کی جگہ ہوتی ہیں پریس کانفرنسز، اور کبوتروں کی جگہ ہیں رپورٹرز اور ٹیلی ویژن اینکرز، یعنی میڈیا۔ ہم سب لوگ کبوتر بن چکے ہیں اس سب چیزوں کے درمیان میں۔ آج اس قسم کی پہلی پریس کانفرنس اس وقت ہوئی جب گورنر پنجاب جناب چوہدری سرور صاحب نے، محمد سرور صاحب نے استعفیٰ دیتے ہوئے یہ کہہ ڈالا کہ لینڈ مافیاز گورنر پنجاب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسری پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے قریب بانی گالا کی پہاڑی سے، جہاں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ لینڈ مافیاز کے پیچھے کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ شریف برادران جو ہیں، یہ پنجاب کو، اس ملک کو ایک پوری سٹیٹ کی طرح چلا رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ جس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنی، کون کرے گا انویسٹیگیشن یہاں پہ؟ یہ تو سارا کچھ خود کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد پرویز رشید صاحب نے منسٹری آف انفارمیشن سے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اپنی یوزل روٹین انہوں نے جوابی ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا پاکستانیوں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ لیکن جو سب سے دھانسو پریس کانفرنس ہوئی وہ اب سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوئی، جب الطاف حسین صاحب نے لندن سے خطاب کرتے ہوئے ان کو للکارا، ان کو چیلنج کیا جن کا نام لینے سے باقی ڈرتے ہیں۔ بالکل انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کہا، ان کو الزام دیا، اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہمیں ریوارڈ کے طور پہ یہ چیز آپ دے رہے ہیں، اگر یہ لاشیں گرتی رہیں تو نوجوانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ یہیں سے ہم شروع کریں گے کراچی سے، پھر باقی چیزوں کو بھی کور کریں گے۔ فواد تو میرے ساتھ ہی ہیں، افتخار احمد صاحب بھی پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور کالمسٹ ہمیں جوائن کریں گے، افتخار بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ افتخار صاحب، آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں، آپ کو کیا سمجھ آئی کہ الطاف حسین صاحب نے جو اتنا ڈائریکٹ ریفرنس دیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، خود الطاف حسین صاحب جو ہیں کہتے رہے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگنا چاہیے، افواج پاکستان کی اور رینجرز کی بارہا انہوں نے تعریف کی ہے، یہ آل آف سڈنلی کیا ہوا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ خود وہ فوج کو بلاتے رہے اور ہم جیسے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو فوج کو نہیں بلانا چاہیے، بیکاز آپ تو ڈیموکریٹ ہیں، آپ تو الیکشن کے ذریعے آتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ نہیں، فوج ان کے آدمیوں کو مار رہی ہے، فوج ان کے ختم کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو انہوں نے فوج پہ لگایا ہے۔ اب حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں وہ اپنا واضح نقطہ پیش کرے کہ الطاف حسین صاحب نے جو کہا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ حکومت پاکستان سے کس کی طرف اشارہ آپ کا؟ نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف، سندھ حکومت، یا افواج پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک جب میں حکومت کی بات کرتا ہوں تو میں منتخب حکومت کی بات کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر پاکستان، اور یہ جو آپ تقسیم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ، میں اس میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ میں نے ایک چیز سمجھنی شروع کی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ چاہ رہی ہے۔ اور یہ جو بات کراچی سے آئی ہے، یہ ایک ان کے کارکن کے موت کے بعد آئی ہے، اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، اس کو کہتے ہیں دسمبر میں اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ایک باڈی پرسوں ملی، اور اس کے اوپر پہ یہ سارا رد عمل ہوا۔ بالکل فوج کو چیلنج کرنا، فوج کے بارے میں میرے ساتھ فواد بہت دیر سے، ان کو بھی اس میں لے کے آؤں۔ فواد، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
ڈاکٹر صاحب آج آپ نے بھی شروع میں جو ہے وہ بڑے بڑے مزیدار شعر پڑھے ہیں، تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک فوج میں ISI کے ادارے میں ایک DG انالیسز ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب بڑا اپروپریٹ ٹائم ہے کہ وہ 1980 اور 90 کے دوران میں پاکستان کی فوج نے جو غلطیاں سرزد کی ان کے اوپر بھی ایک انالیسز لکھیں، اور شاید اس کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ آج الطاف حسین صاحب نے جس طرح سے فوج کو کرٹیسائز کیا اور جس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کیا، اس سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اوورآل پولیٹکس ہے MKM کی، اس کو آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا موہت، تھوڑا پیچھے جاتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو MKM کی جو فیزز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے 4 بڑے فیزز ہیں۔ ایک فیز ہے 1978 سے جب وہ APSMO بنی، اور پھر 1984 تک جب وہ جو مہاجر قومی موومنٹ بنی۔ دوسرا فیز ہے 1984 سے 1992 تک جب کہ آپریشن ہوا 92 میں۔ تیسرا فیز ہے 1997 سے 2013 تک کا جس میں وہ متحدہ قومی موومنٹ بنی، اور اب یہ جو پوسٹ الیکشن چل رہا ہے معاملہ یہ علیحدہ ہے۔ MKM کے مستقبل کو جاننے کے لیے 2 سوالات اہم ہیں جس کا انالیسس ضروری ہے، اور جس کے لیے افتخار صاحب اور آپ جو ہے وہ بھی ذرا اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ MKM کے اندرونی دھڑے بندیاں کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا الطاف حسین صاحب کے اپنے دماغ میں پوسٹ الطاف حسین کوئی خاکہ MKM کا موجود ہے۔ یہ دونوں سوالات ہے کہ نہیں؟ جی افتخار صاحب جی میں نے آج یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ الطاف حسین اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جب مجھے نہیں پتا تھا الطاف بھائی نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ علیحدہ کس سے ہو جاتے ہیں؟ افتخار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا وضاحت کریں، علیحدہ کس سے ہو جاتے ہیں؟ میں وضاحت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ tomorrow he will deliver his last speech۔ بالکل صحیح۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آج ہی کر دی ہے، تو میں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر ایسا ہوا اور الطاف صاحب علیحدہ ہو جاتے ہیں، MKM کو چھوڑ دیتے ہیں، تو MKM کھچاؤ ہے، اور ہر جماعت میں کھچاؤ ہوتا ہے جو MKM کو خاص طور پر نہیں، بٹ افتخار صاحب ایسا تو انہوں نے پہلا کئی دفعہ اندیا دیا ہے، وہ تو جب بھی ایسا کرتے ہیں پھر اس کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ MKM کے رینک اینڈ فائل اکٹھے ہوں اور ان کی لیڈرشپ کو ری افرم کریں، اس کو اپروو کریں۔ آپ نے آج سنا نا الطاف جو سارا تھا وہ یہی تو تھا۔ میرے بھائی میری بات تو سن لو۔ اب الطاف حسین صاحب اگر خدا نہ خواستہ اپنی بیماری کی بنا پر کہتے ہیں کہ بھائی میں اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جاؤ جا کے بوجھ اٹھاؤ، تو وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ بوجھ اٹھائے۔ MKM ایک بہت بڑی جماعت ہے، MKM کے پاس بہت پیسہ ہے، MKM کے پاس بہت فنڈز ہیں، MKM کے پاس بہت طاقت ہے، ان کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہے۔ یہ ساری کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب الطاف حسین کی پارٹی کو چھوڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ طبعی طور پہ چھوڑتے ہیں، یا ان کو ویسے ہی وہ اب کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے، تو بہت بڑا بحران پیدا ہوگا کراچی کے اندر۔ فواد، بنیادی طور پہ فواد اگر اس بات کو آگے بڑھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی باتیں سنیں، اور آج جس طرح سے ایک بیعت لی گئی ہے الطاف، تو الطاف حسین صاحب کو ایک لیڈرشپ کی بھی کرائسس ہے، وہ فیئر ہے، ان کو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے۔ دیکھیں موہت، بات یہ ہے کہ الطاف حسین ایک کرشماتی شخصیت ہے کراچی میں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، وہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزوں کے لیے انسان جان دیتا ہے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے، وطن کے لیے، اور ایتھنیسٹی کے لیے۔ MKM ایک ایتھنک بیسڈ پارٹی بنی تھی، ایتھنک وہ پہلا نمبر 2 ہو گیا نا، وطن نیشنلزم جو ہو گیا۔ جو ایتھنیسٹی ہے وہ بھی ایک بڑا ہی کروشل چیز ہوتی ہے، اور MKM کی جو تعمیر ہوئی تھی 1978 میں، اور اس وقت اس کے حالات بھی موجود تھے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ابھی بھی حمایت حاصل تھی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ زور توڑنا چاہتے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ الطاف حسین ایک بہت بڑی کرشماتی شخصیت ہے، لیکن یہ کہنا افتخار صاحب سے تھوڑا سا میں یہ ڈیفر کروں گا کہ یہ نہیں ہے کہ MKM جو ہے اس کے اندر کوئی اور لوگ نہیں ہیں۔ MKM کے اندر بھی مختلف دھڑے ہیں، انٹرنل دھڑے ہیں، وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے دیکھیں آپ ابھی PTI کے اندر دھڑے ہیں، PTI نے پورا زور لگا لیا کہ وہ سرحد حکومت سے بھی علیحدہ ہونا چاہتی تھی، KPK سے حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن KPK والوں نے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی میں دیکھیں پنجاب والوں نے زور لگا لیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ اتنا نہ جائیں، لیکن سندھ پیپلز پارٹی کا چونکہ
کیونکہ انٹرسٹ تھا نواز شریف صاحب کے پاس, وہ چلے گئے. تو ہر پارٹی کے اندر انٹرنل دھڑے ہوتے ہیں جو ایک پارٹی کی بڑی سیاست کو ریگولرائز کرتے ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم کے اندر بھی یہ دھڑے موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ کل اپنے پارٹی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, جس طرح افتخار صاحب نے کہا, جس کا بہت لوگوں کو تو یقین نہیں ہے کہ فرینکلی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے کیونکہ ابھی ان کا ہولڈ اتنا برا نہیں ہے, ان کا ہولڈ بڑا مکمل ہے. لیکن اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو پھر انٹرنل دھڑے جو ہیں وہ کراچی کی اگلی سیاست کا فیصلہ کریں گے, اور اس کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. اچھا ایک بریک لیتے ہیں. افتخار صاحب میں آپ سے ہی شروع کروں گا. افتخار صاحب میں آپ سے ہی شروع کروں گا بریک کے بعد. میں صرف سم اپ تھوڑا سا کر دوں کہ اب تک جہاں ہماری بات پہنچی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جس طرح سے کہا کہ میں الگ ہو سکتا ہوں یا میں استعفیٰ دے دوں گا متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی سے, یہ ایک خیال, ایک تصور ہے, لیکن ایسا پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے. جب بھی الطاف حسین صاحب نے محسوس کیا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی, ان کی لیڈرشپ کو کوئی چیلنج ہے, کوئی خطرہ ہے, کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ڈس یونٹی ہے, انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں الگ ہو جاتا ہوں. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے اندر کارکن اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر ری افرم کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کی لیڈرشپ کو, اس کو دوبارہ سے ایک اپروول ملتا ہے. اور وہی پروسیس ہم نے دیکھا جب لوگوں میں وہاں پہ چینٹنگ شروع کر دی, الطاف 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 الطاف. تو یہاں تک تو بات پہنچتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ خوف کیا ہے, خطرہ کیا ہے اور سلوشن کیا ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ جو اتنا زیادہ اگریسو پوسچرنگ کر رہی ہے گزشتہ 48 گھنٹے سے, اس سے متحدہ قومی موومنٹ کیا مقصد, کیا گولز حاصل کرنا چاہتی ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. افتخار صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے جب میں نے ان کو روک دیا وقفے سے پہلے. جی افتخار صاحب. ملائیں صرف 50 پیسے علاوہ. جی افتخار صاحب. افتخار صاحب کی لائن ہولڈ پہ چلی گئی ہے. فواد آپ ذرا کراچی پہ کامنٹ کمپلیٹ کر لیں. جہانگیر ترین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جیسے ہی مجھے افتخار دوبارہ ملتے ہیں میں ان کو بھی لے کے آتا ہوں. جی میں صرف یہ بات کر رہا تھا موہت کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں الطاف حسین صاحب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایم کیو ایم کی قیادت سے علیحدہ ہو جائیں. اور ایم کیو ایم میں جو آرگنائزیشن ہے, دیکھیں الطاف حسین صاحب کو اور ایم کیو ایم جو باقی پارٹی سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن ان کی پارلیمانی پارٹی سے, ان کی حکومتی پارٹیوں سے ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جب ایم کیو ایم نے مظاہرہ کرتی ہے وہاں پر تو اپنی آرگنائزیشن کے سر کے اوپر کرتی ہے, وہ اپنی پارلیمانی یا حکومت کے بل کے اوپر نہیں کرتی. اور انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کو سٹرکچر اس طرح کیا ہوا ہے کہ وہ بہت ہی ایک مربوط نظام میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الطاف حسین صاحب کی نہ تو لیڈرشپ. فواد میں بہت چاہ رہا تھا, افتخار صاحب جوائن بھی کرنا چاہ رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی ٹیلی فون لائن کو جیسے مجھے وہ ملتے ہیں. لیکن فواد 3-4 چیزیں مجھے یہاں پہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں. ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ انڈر پریشر فیل کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی اندر سے جو صدا آ رہی ہے, جو آواز آ رہی ہے, اس کا جو ریئیکشن ہے, رد عمل ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ فیل کرتی ہے کہ اس کو رینجرز اور پولیس کے اس کمبائنڈ آپریشن نے یا سندھ حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے دیوار سے لگا دیا ہے. ان کی سپیس نہیں ہے, ان کے گرد ہلکا اپنا تنگ کر رہے ہیں, اور وہ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن میں کمی کی جائے یا اس آپریشن کو روکا جائے, یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ سندھ حکومت میں آئے, کم از کم پولیس کے اوپر انہیں ایک ایکسیس یا کنٹرول حاصل ہو سکے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ایک یہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ الطاف حسین صاحب نے کوئی اپنی سکسیسر لیڈرشپ جو ہے اس کو گروم نہیں کیا ہے, اور جتنی کیرزمیٹک لیڈرشپ ہے, جیسے آپ نے کہا کرشماتی لیڈرشپ ہے, جو کیرزمیٹک لیڈرشپ اور جو کیرزما الطاف حسین صاحب کا ہے اس کے برابر کوئی لیڈرشپ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی جب وہ بولتے ہیں جس طرح سے بولتے ہیں, جیسے وہ کنیکٹ کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ. بہرحال گولز ان کے یہی ہیں کہ اپنے اوپر سے پریشر کو ریلیو کرنا چاہ رہے ہیں. یہی تو بات تھی کہ جب ہم نے ایک آدھ دن پہلے خواجہ اظہار صاحب سے ان باتوں کا اظہار کیا تھا تو وہ تو کافی ناراض ہو گئے تھے کہ آپ یہ بات کریں, لیکن بہرحال آج تو الطاف حسین صاحب نے کافی آگے جا کر جو ہے وہ فرنٹل اٹیک ہی کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جو اچھا افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, وہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, پھر اس کے بعد رانا صاحب نے ہمیں جوائن کرنا ہے. جی افتخار صاحب کوئکلی, وی لاسٹ یو ارلیئر, آپ کی لائن کٹ گئی تھی. دیکھیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. اگر یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل افیئر بھی ہے تب بھی یہ بہت اہم ہے, اور اگر پارٹی میں قیادت کی جنگ ہے تو تب بھی بڑی اہم ہے. یہ قیادت کی جنگ ویسی جنگ نہیں ہوگی جیسے فواد کہہ رہا تھا کہ پیپل پارٹی میں ہوگی اور دوسری پارٹی میں ہوگی. یہ ویسی نہیں جنگ ہوگی, یہ بہت سیریس جنگ ہوگی. یہ اس سے مختلف ہوگی. بالکل ہر آدمی نے اپنا محاذ سنبھال رکھا ہے, ہر آدمی کا علاقہ ہے, ہر جوریڈکشن ہے, وہاں پہ اس کی طاقت ہے, وہاں پہ اس کے چاہنے والے ہیں, وہاں پہ اس کے چاہنے والے ہیں,
تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہت اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر الطاف بھائی نے چھوڑ دی قیادت تو قیادت کے لیے وہ جنگ ہوگی کہ آپ لوگوں کو کئی دن تو سمجھ نہیں آئے گی کون کیا لڑ رہا ہے، کون کدھر سے لڑ رہا ہے، کون کس کے لیے لڑ رہا ہے۔ کئی علاقے مجھے ایسے نظر آتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کئی علاقے ایسے نظر آتے ہیں وہ نو گو ایریاز دوبارہ بن جائیں گے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا پائے گا، نہ رینجر جا پائے گی نہ کوئی پولیس جا پائے گی، وہ خود فیصلے کریں گے وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ یہ معاملہ اتنا کم نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، پر دعا کرو کہ ان کے معاملات طے ہوں، یا تو الطاف صاحب چھوڑنے سے پہلے اپنی لیڈرشپ کو اناؤنس کر دیں کہ ان کا نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کون ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کراچی میں بہت خرام ہوگا، بہت کھچاؤ پڑ جائے گا، کراچی میں بہت خرابی ہو جائے گی بھائی۔ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے۔ افتخار صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین اس موقع پہ ہم اب کراچی سے نکل کے پنجاب کی طرف آتے ہیں، جہاں آج گورنر سرور جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لینڈ مافیا، گریب مافیا اور کرمنلز جو ہیں وہ گورنر پنجاب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو، جو پنجاب کے سابقہ لاء منسٹر ہیں جن کا آج بارہا ذکر بھی کیا گورنر سرور صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر، ان کو بھی ہم لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فواد میرے ساتھ ہیں، جہانگیر ترین صاحب سے میں بات کو شروع کرتا ہوں جو بہت دیر سے سن رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، آپ لوگوں نے جب ایک پریس کانفرنس کی جس میں آپ موجود تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ موجود تھے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، اس پریس کانفرنس کے جواب میں جو یو ایل پریس کانفرنس ہوئی پرویز رشید صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں، انہوں نے کہا یہ سب رد کر دیا۔ انہوں نے کہا خان صاحب کو عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی پہاڑی سے۔ میں پرویز رشید صاحب کے بارے میں، ان کے کامنٹس کے بارے میں کامنٹ کرنا میں نے بند کر دیا۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں اور کوئی نئی بات وہ نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ آج پریس کانفرنس میں خان صاحب نے جو باتیں بنیادی اٹھائیں وہی باتیں ہیں جو 126 دن کے دھرنے میں خان صاحب اٹھاتے رہ گئے ہیں کہ اس ملک میں لا قانونیت ہے، اس ملک میں خصوصی طور پہ پنجاب کے صوبے میں پولیس راج ہے اور ایک پولیٹیکل مافیا ہے، ایک ایلیٹ ہے جس نے تمام جو طاقت کے جو ستون ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے اور وہ غریب کو پیس رہے ہیں۔ آج چودھری سرور صاحب، گورنر صاحب نے جو ریزائن کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے اور انہوں نے بھی انہی بنیادی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ایز گورنر وہ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان میں اگر کوئی لینڈ مافیا کے خلاف وہ کام کرنا چاہیں تو وہ فیل ہو جاتے تھے، وہ قبضہ مافیا کے خلاف کام کرنا چاہیں وہ فیل ہو جاتے تھے۔ بھائی کیوں فیل ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کو ساروں کو پروٹیکشن حاصل ہے پولیٹیکل مافیا۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب، جو پرویز رشید صاحب نے جو مجھے ختم کرنے دیں، جو 25 سال سے پنجاب پہ تقریباً حکومت کر چکے ہیں۔ اچھا ترین صاحب، پرویز رشید صاحب کی باتوں کو آپ نے بالکل ہی جھٹلا دیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو الیکشن ریگنگ سے لے کر کے اب تک جو باتیں انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس تک کی، باتیں تو پرویز رشید صاحب کی صحیح ثابت ہوتی رہیں، غلط تو آپ رہے۔ میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا، ان کی کوئی بات بھی صحیح ثابت نہیں ہوتی رہ گئی ہے اور ہم جتنی باتیں کہتے رہ گئے ہیں وہ صحیح ہیں۔ آج نہیں تو کل جب الیکشن ٹرائیبیونل کے آخر کار 120 دن بعد نہیں مگر 600 دن کے بعد جب فیصلے آنے شروع ہوں گے تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں آپ کو آج کی پریس کانفرنس کی بات بتاتا ہوں۔ ایک اسسٹنٹ کین مینیجر ہے رمضان شوگر مل کا، خان صاحب نے آج اخبار میں ایک خبر پڑھی جن کے ان کو دکھ ہوا کہ اس کی بیگم اور 3 یا 4 بچوں کو اٹھا کے پولیس یرغمال بنا کے تھانے میں بند کر دیتی ہے کیونکہ کوئی ڈسپیوٹ ہوگی، اس نے اچھا کام کیا یا غلط کام کیا میں نہیں کہہ رہا، مگر یہ پولیس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کی فیملی کو، بچوں کو اٹھا کے حراست میں لے لے کسی قانون کے بغیر، کیونکہ کسی طاقتور آدمی نے ان کو فون کال کیا ہے۔ ترین صاحب، اس پہ ایکشن بھی ہوا نا، ایس ایچ او صاحب جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کے جج مظہر سندھو صاحب نے جیل میں بھیج دیا اور جج صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اس سے سلمان شہباز صاحب کا یا باقی لوگوں کا تعلق نہیں بنتا، اور سلمان شہباز صاحب کو ہم جو بھی کہہ لیں فرینکلی وہ اس طرح کے تو نہیں ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اٹھا کے ان کی بیوی بچوں کو اٹھا لیں گے، وہ اس طرح کا تو نہیں ہے ان کا۔ میں کسی کی ذات کے اوپر نہ اٹیک کر رہا ہوں، سلمان شہباز صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ماحول ہے پنجاب میں اور وہ ماحول یہ ہے کہ جج صاحب نے ان کو بازیاب کروایا لوگوں کو، جج صاحب نے ایس ایچ او کو بھیجا، یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ ایس ایچ او کے جو سپیریئر آفیسر تھا جس کا کام ہے ڈی پی او صاحب، یہ اس کا کام تھا کہ اس کو پتا کہ تھانے میں کیا ہو رہا ہے، اس نے کیوں نہیں کیا، یہ اصل سوال ہے۔
اسے ڈی آئی جی کو کیوں نہیں پتا تھا, اس نے کیوں نہیں کیا؟ جو وہاں نون لیگ ایم این اے ہے, جو ایم پی اے ہے, اس کو کیوں نہیں پتا تھا؟ اس نے اپنے جو جن لوگوں نے سپوزٹلی ان کو ووٹ دیے ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک مافیا ہے جو ایک چیز کی میں بریک سے پہلے چاہتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب ایک چیز کی وضاحت ہو جائے. ہم پھر آتے ہیں اس ٹاپک پہ, سرور صاحب پہ بھی, کیونکہ فواد نے بڑی ریسرچ کر رکھی ہے, گورنر سرور سے ملاقات بھی کی. لیکن ایک جو چیز ہی جہانگیر ترین صاحب کہ آپ کا کہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے, ہمارے پروگرام میں کہا گیا تھا, پھر آپ نے بعد میں کانٹیکٹ کر کے کہا کہ نہیں لڑ رہے, اس کی میں چاہتا ہوں وضاحت کر دیں, کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لڑ رہے ہیں سینٹ کا الیکشن. میرے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, میں 2-3 دفعہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈینائی کر چکا ہوں. دیکھیں, میں واضح کر دوں قوم کے سامنے, میں ایک کانسٹیچوئنسی سیاستدان ہوں. میرا اسمبلی میں آنا یا نہ آنا لوگوں کے ووٹوں سے ہوگا, ڈائریکٹ ووٹوں سے ہوگا. میں کبھی بھی انڈائریکٹ طریقے سے اسمبلی میں نہیں آؤں گا. میں سینٹ کا امیدوار نہیں ہوں, کسی صوبے سے میں امیدوار نہیں ہوں. میں نہ آج بنوں گا نہ میں کل بنوں گا. پی ٹی آئی کے پی کے کو کافی حوصلہ ہوا ہوگا آپ کے اس بیان سے. اور میں کے پی کے کے بارے میں یہ بھی آپ سن لیں. نہیں, میں کے پی کے بارے میں ایک اور بھی وضاحت سن لیں. ہم نے سوچا ہے, کل ہم انشاءاللہ کور کمیٹی میں فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے جس طرح کے لوگ لے کے آئیں گے جو ہمارا منشور ہے اس کے مطابق لے کے آئیں گے یا روایتی سیاست کی طرح لے کے آئیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کل کور کمیٹی میں تمام لوگ اس میں یونانیمسلی یہی سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کبھی بھی موروثی سیاست کی وجہ سے کسی کو نہیں لانا چاہیے. ہمیں کبھی بھی خیبر پختونخوا کے صوبے کے باہر سے کسی امپورٹڈ کینڈیڈیٹ کو سینٹ میں نہیں لانا چاہیے. یہ کل ڈیبیٹ ہوگی کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں. میں نہیں کہہ سکتا وقت سے پہلے کہ کیا فیصلہ ہوگا, مگر مجھے امید ہے کہ ہمارا جو کور مینیفیسٹو ہے اور جو جس میں ہمیں بلیف ہے اس کے حوالے سے ہی ہم فیصلہ کریں گے اور اچھا فیصلہ کریں گے. اچھا ترین صاحب, بریک میں لیتا ہوں. 2 کم از کم کمٹمنٹ ترین صاحب کی کیمرے کی آنکھ نے اور ٹیلی ویژن کے کیمرے نے محفوظ کر لی ہیں. واپس آتے ہیں, اور چونکہ فواد نے بہت کام کیا ہوا ہے گورنر سرور صاحب کے استعفے کے حوالے سے, اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, وہیں سے ہم بات شروع کریں گے کہ آخر بیک گراؤنڈ کیا ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے استعفا دیا. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فواد چودھری صاحب سے میں چاہتا تھا کہ شروع کروں, لیکن رانا صاحب سے کوئکلی میرا سوال ہے. جہانگیر ترین صاحب بھی سن رہے ہیں. رانا صاحب, گورنر سرور صاحب نے جب ریزائن کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنے جو ایکسپیٹ پاکستانی تھے, اوورسیز تھے, مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا, تو کیا کوئی اور بھی ایسا ہے پاکستان میں آپ کا لیڈر یا منسٹر اس وقت جو سوچ رہا ہے کہ میں بجلی کے کرائسس کی ذمہ داری لے لوں, پیٹرول کی ذمہ داری لے لوں, میں گیس کی ذمہ داری لے لوں, میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری لے لوں, میں کہوں میں ناکام ہو گیا ہوں, میں عوام کی توقع پہ پورا نہیں اتر سکا, آخر نوکری تو نہیں ہے نا, پبلک آفس ہے, کوئی اور بھی استعفا دینے کا سوچ رہا ہے رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں, جو میرا کام ہی نہیں ہے میں اس کی ایسے ہی ذمہ داری لے کے اور میں پھر یہ کہوں کہ میں جو ہے وہ ناکام رہا ہوں. دیکھیں گورنر کا عہدہ جو ہے, نہیں آپ کا تھوڑا کہہ رہا ہوں میں, آپ نے تو پہلے ہی وہ تو استعفا دے دیا ہوا ہے. میں گورنر صاحب کے عہدے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ گورنر کا عہدہ بڑا پریسٹیجیس ہے, لیکن وہ سیریمونیل ہے. ان کا تو یہ کام نہیں ہے, نہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے, نہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کر رہے تھے. تو وہ اگر کسی معاملے میں اگر ناکام رہے ہیں تو وہ ناکامی خود اپنے اوپر لے رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری تو بالکل نہیں تھی. اچھا رانا صاحب, فواد صاحب نے پورا بیک گراؤنڈ اس کا ریسرچ کر رکھا ہے. فواد آپ کوئکلی بتائیں گے رانا صاحب کو کہ بیک گراؤنڈ تھا کیا سرور صاحب کی ریزگنیشن کا؟ رانا صاحب کو تو کیا بتانا, رانا صاحب نے کون سا ہمارے ساتھ مان جانا ہے. بات یہ ہے موہت کے پاکستان میں سیاست, جو پاکستان جیسے ملکوں میں لوگ جو کرتے ہیں, ایک تو غریب گروپ ہوتا ہے جو اس لیے سیاست کرتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں, دوسرا امیر گروپ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اس لیے سیاست کرتا ہے کہ میں طاقتور ہو جاؤں اور شاید کچھ تبدیلی بھی لے آؤں. گورنر سرور صاحب ہو گئے, ایون جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, یہ دوسرا گروپ ہے جن کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. گورنر سرور بھی ایک اکمپلسڈ آدمی ہے. آپ کو پتا ہے جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ لنڈن میں تھے اور ان کی امیگریشن کے ایشوز تھے, ایگزائل میں تھے, وہ وہاں پہ ایم پی تھے. وہاں کا جو ایم پی ہے وہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے کی طرح کا تو ہے نہیں جس کو ڈی سی کہے کہ آپ باہر بیٹھے, ڈپٹی سیکرٹری چیف منسٹر کا فون کر رہا ہے, وہ ختم کرے گا تو میں آپ کو بلاؤں گا. وہاں کا ایم پی بڑا تگڑا ہوتا ہے, انہوں نے بہت مدد کی, وہاں سے یہاں پہ آئے, پھر آپ کو پتا ان کو عہدہ دینے میں بھی بڑی تاخیر ہوئی. پھر جو کئی جھگڑے ہوئے یہاں پہ جب وہ گورنر بنے تو ان کا خیال یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب کی کچھ نہ کچھ طاقت جو ہے وہ انہیں بھی ملے گی, پرائم منسٹر صاحب کی کچھ نہ کچھ اختیارات ان کو بھی ملیں گے, اور انہوں نے بڑی محنت کی جی پی ایس سٹیٹس
کے لیے. اور ایک اور بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ گارڈن براؤن صاحب سے, جو بڑے ان کے پرسنل دوست بھی ہیں, ایک تو $400 ملین کی ڈائریکٹ ایجوکیشن میں امداد پاکستان کے لیے لی, جو 5 سال میں ڈسپرس ہونی ہے پاکستان میں, اور یورپی یونین سے $800 ملین کا ایک علیحدہ ایجوکیشن فنڈ کیا جو پاکستان میں آنا تھا. اب ان کی بنیادی خواہش یہ تھی کہ یہ فنڈ جو خرچ ہوگا اس میں ان کی بھی حصے شامل ہوگی, کیونکہ ان کی کوششیں شامل تھی سارے میں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب سے جب وہ ملے اور انہوں نے کہا جی کہ چیف منسٹر صاحب یہاں پر یونیورسٹیز کسی جگہ میرا کوئی نہ میں کچھ کر پا رہا ہوں, میں لیکن ان کو اس میں سے نہیں ملی. یہ اس کا ایشو, اس پہ آتے ہیں رانا صاحب, اس کا جواب دیتے ہیں. اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے وعدے کے بعد بھی ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا فیڈریشن میں, نہیں کیا. گورنر صاحب کے ریزگنیشن پہ جہانگیر ترین صاحب, آپ کی پارٹی کا رد عمل بھی سامنے آیا, کوئکلی کہیں, رانا صاحب سن رہے ہیں. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب پہ باتیں کرتے رہ گئے ہیں, جو ہمارا بنیادی منشور ہے کہ اس ملک میں ایک ایلیٹ کلاس نے پوری پاور کو لیا ہوا ہے اور وہ غریب کا کوئی یہاں پہ کام نہیں ہے, یہاں غریب کے لیے کوئی رولز نہیں ہے, لاز نہیں ہے, تمام لاز ایلیٹ کے پاس ہیں. مگر میں جو فواز صاحب بات کر رہے تھے اور رانا صاحب بات کر رہے تھے, میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ چودھری سرور صاحب ایم پی رہے ہیں انگلینڈ میں, یو کے میں, یہ ان کا ایک باقاعدہ کیریئر ہے. یہ ایک آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہاں گورنر بننے آئے تھے صرف گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے پرکس اور پریویلیجز انجوائے کرنے. مجھے یہ لگتا ہے ان کی گفتگو سے کہ یہ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ آئے تھے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ میاں صاحبان نے ان کو دی ہوگی کہ آپ آئیں ہمارے یہاں گورنر بنے, ہم آپ کو ایک رول دیں گے, آپ ہماری مدد کریں. اور مدد انہوں نے کی, جیسے ابھی بتایا فواد چودھری صاحب نے کتنے ملینز آف ڈالرز یہ لے کے آئے. تو ان کا ایک جائز خیال تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کے کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے اس ملک کے لیے. چلیں اوورسیز پاکستانیز کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو انہی کی وہ مدد کر دیں گے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. تو وہ یہاں ایک فگر ہیڈ گورنر پرکس اور پریویلیجز انجوائے کرنے مجھے نہیں لگتا آئے تھے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا یعنی رانا صاحب جہانگیر ترین اور فواد چودھری ایگزیکٹلی اس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں جو آپ نے شروع میں کہا کہ گورنر خواہ جذباتی ہو گئے, ان کا رول ہی نہیں تھا, وہ ان ذمہ داریوں پہ استعفیٰ دے رہے ہیں جو ان کی تھی نہیں. ان کو ایک رول وعدہ دیا گیا تھا, لگتا تھا ان کا کوئی رول تھا. نہیں دیکھیں, اپنا ترین صاحب نے بھی اور فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر گورنر بنے تھے جہاں پہ انہیں گورنر ہوتے ہوئے بھی کچھ وزیر اعظم کے اختیارات دیے جاتے اور کچھ چیف منسٹر کے اختیارات دیے جاتے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی یقین دہانی جو ہے وہ کوئی کروائی جا سکتی ہے یا لیگلی یا چیف منسٹر صاحب تو وزیروں کے ساتھ جو لیگل اختیار ہیں وہ شیئر نہیں کرتے, انہوں نے کیا کرنے تھے. بڑے وہ نہیں بھائی, سارے شیئر کرتے ہیں, آپ کو باہر بیٹھے کیا پتا ہے کہ شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی, وہ بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں, وہ ان چیزوں کو روز میٹنگ ہوتی ہیں جوئی صاحب, آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو وہ ان چیزوں کو جو ہے اچھا رانا صاحب آخری میٹنگ کب ہوئی تھی کیبنٹ کی؟ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اچھا آخری پارلیمانی میٹنگ کب ہوئی تھی, اتنا بتا دیں. اچھا رانا صاحب کو بات تو مکمل کریں, رانا صاحب جملہ مکمل کریں. فواد ان کو میٹنگز آپ اگر زیادہ شوق رکھتے ہیں تو ہم آپ کو بلا لیا کریں گے, آپ ان میٹنگز میں بیٹھ کے کوئی آپ بھی سر اس بہانے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو جائے گی, آپ کے ایم پی مجھے دعائیں دیں گے, پلیز بلا لیں مجھے. نہ زیادتی کریں, فواد میٹنگ ہونے نہیں دے گا, آپ بات مکمل کریں. اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ. اچھا رانا صاحب ایک بات بڑی تعجب کی ہے, رانا صاحب ایک بات میں یہ عرض کروں کہ گورنر بننے کے 3 ماہ بعد, ابھی 4 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے, چودھری سرور صاحب کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میں اس جگہ پہ بس فٹ ہوں. ابھی سال پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا بلا کے کہ رانا صاحب میں یہاں پہ جو ہے نا, میں اسی چیز پہ آنا چاہ رہا تھا. رانا صاحب گورنر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں نام لے کے کہا کہ میں نے شروع میں ہی رانا کو بتا دیا, رانا ثناء اللہ صاحب. بالکل 1 سال پہلے بتایا تھا, لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اتنی جلدی میں نہ جائیں, اور یہ کوئی اچھا نہیں لگے گا, بڑا پریسٹیجیس یہ آفس ہے, تو آپ اس میں ٹھہریں اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ فیصلہ کریں. تقریباً 1 سال جب ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب 1 سال ہو گیا, آپ نے کہا تھا یہ کم از کم 1 سال تو ہونا چاہیے, تو اب جو ہے وہ آپ بات کریں.
تو اس وقت جو ہے وہ علامہ اچھا جو ہے رانا صاحب مزے کی دیکھیں رانا صاحب جو بات مزے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ رانا صاحب جو رانا صاحب ایک جو بات ہے نا اسی بات سے جڑی ہوئی بات ہے کہ گورنر سرور نے آپ کو بتایا, انہوں نے خود بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا, یعنی گورنر صاحب کے بھی ذہن میں تھا کہ چیف منسٹر کے بعد سب سے اہم اور امپورٹنٹ طاقتور آدمی پنجاب میں آپ ہیں. ان لینڈ مافیاز کا جو گورنر پنجاب جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں, یقیناً آپ کو پتا ہوگا وہ کن لینڈ مافیاز کی بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل انہوں نے پنجاب کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اب آپ وہاں پہ کراچی کا بات کی ہے, کہیں کسی اور جگہ کی بات کی, انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے. اچھا, اور پاکستان پنجاب میں لینڈ مافیا نہیں ہے سر, اور ان مسائل اور پنجاب میں جو ہے وہ ریسٹ آف دی پاکستان سے جو ہے نا وہ حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہیں. یہاں پہ بڑی محنت ہوئی ہے, یہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسی نے بڑا کام کیا ہے, چیف منسٹر نے بڑا کام کیا ہے, اور یہاں پہ جو لینڈ مافیا سے جو جیل میں تھے وہ ہم نے ختم کیے, جو راولپنڈی میں لاہور کینٹا نے بھی ختم کر لو, بہاڑی سائیڈ پہ تھے وہ سارے ختم کیے, جو لاہور کینٹا فیصل آباد میں رہ گئے ہیں, ذرا ان کی طرف بھی دھیان دے دیں. جہاں سے لینڈ مافیا جو ہے وہ اب دوڑ کے اچھا چلیں سر, ایک کوشچن بڑا ضروری جہانگیر ترین صاحب سے رہ جائے گا. جہانگیر ترین صاحب, حامد خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ وہ پہلے 21ویں ترمیم کے ساتھ شامل تھے, سپریم کورٹ میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو 21ویں ترمیم کے بھی ڈرافٹنگ وغیرہ کر رہے تھے, وہاں پہ انہوں نے جسٹس صاحب کو جواب دیا کہ جی میں اس کی مخالفت کرتا تھا, اور ہماری جماعت کے 34 جو ممبران ہیں انہوں نے ملٹری کورٹس کے لیے جو ہے وہ ووٹ انہوں نے نہیں کیا ہے. اور آپ کی جماعت نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے پوزیشن لی ہے کہ جی ہماری پوزیشن جو ہے ٹو سپورٹ آف دی ملٹری گورنمنٹ, ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. اور حامد خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بہاف پہ, وہ ان کا اپنا پروفیشنل گروپ کی پوزیشن ہے. تو کیا حامد خان صاحب کو کوئی ڈسپلن کرنے کا پلان ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ بالکل غلط بیانی ہے کہ ہمارے 34 ممبرز نے اس کو اپوز کیا. پوری کور کمیٹی میں یہ چیز ڈسکس ہوئی, اس کے 50 سے زیادہ ممبر ہیں, پوری کور کمیٹی میں یونینیمسلی یہ بات پاس کی گئی, اور ہم قوم کے ساتھ اس ٹیررزم کی جنگ کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہمارا جو موقف اختیار کیا گیا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی واپس نہیں ہٹیں گے. حامد خان صاحب اپنے ایک پروفیشنل گروپ ہے ان کا وکیلوں کا, اس کی یہ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. خان صاحب نے واضح کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو حامد خان صاحب ریپرزینٹ نہیں کرتے. نہیں, لیکن یہ کافی تو نہیں ہے, وہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں جہانگیر ترین صاحب, آپ کی کور کمیٹی کے رکن ہیں. پھر رانا ثناءاللہ صاحب سے بھی بلکہ میرا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کے اپنے اٹارنی جنرل صاحب بھی انہی کی لا فرم سے ہیں, حامد خان صاحب جو ہے وہ بھی اسی لا فرم سے ہیں, اور ایک ہی جو ہے وہ بار پالیٹکس جو ہے وہ ہو رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب تو خیر بہت اچھی طرح بھی جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ کیا حکومت اور تحریک انصاف سنسیئر نہیں ہے اس آئیڈیا کے ساتھ, یا اس کو کیسے لیا جائے؟ میں نے آپ کو بھی واضح کر دیا کہ بالکل ہم سنسیئر ہیں, اور خان صاحب نے واضح طور پہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کی کلیریفیکیشن کر دی ہے. حامد خان ایک انفرادی طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے نہیں, دیکھیں ریموو کرنے کی بات نہیں, ایک آدمی ہے 50 میں سے, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا, اور وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے جب الیکشن ہو گئی ہے, اس وقت ان کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے. وقت اتنا نہیں کہ کنکلوڈ کر سکوں, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. شاپ مجھے یہاں پہ کلوز کرنا پڑے گا. جہانگیر ترین صاحب کا اور رانا ثناءاللہ صاحب کا, اسی طرح پہلے افتخار احمد صاحب نے ہم اس پروگرام میں جوائن کیا. سب کا بہت شکریہ. ڈسکشن آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا, بہت شکریہ.